ایک وظیفہ دیتا ہوں، بڑا پیارا وظیفہ ملا ہے مجھے، بہت بڑا خزانہ دیتا ہوں آپ کو۔ اولیاء اللہ کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ والے بنتے ہی ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ اور سے سنیں آپ، اللہ ان کو ولایت کب دیتا ہے؟ جب وہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اب کچھ پاگل کہتے ہیں ولی مدد کرتا ہے، کیا مدد کرنے کی وجہ سے ولایت اللہ دیتا؟ غوث اعظم مدد کرتے، کیا مدد کرتے 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 بگڑیاں بنائے تو اللہ کو پیار آ گیا کہ کتنی مدد کرتا ہے، ان کو مددگار بنا دیا۔ ایک اللہ کا ولی بیمار ہو گیا، ولی ہو کر بیمار ہو گیا نا، بیمار ہوتا تمہاری بیماری کو دور کرنے کے لیے، اگر وہ ولی بیمار نہیں ہوتے تو یہ وظیفہ تم کو نہیں ملتا۔ ایک ولی جو ہے بیمار ہو گئے، اور خود وہ ولی فرماتے ہیں کہ میں اتنی سخت بیماری مجھے گھیر لی اور میرا مرض اتنی شدت اختیار کر لیا کہ میرے متعلقین اور میرے مریدین سمجھے کہ اب حضرت کے آخری ایام آ چکے ہیں، کہ اب حضرت بچنے والے نہیں، پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو میں بھی بہت تکلیف محسوس کرنے لگا، مرض جو ہے جو جمع کرتا گیا، شدت اختیار کرتا گیا۔ تو ایک رات بڑا رنجیدہ تھا، روتے روتے سو گیا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والا ایک وجود آتا ہے، ایک نورانی وجود، یعنی ایک بزرگ جو ہے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ بہت سے اور بھی لوگ آئے، آ کر میرے قریب آ گئے، اور وہ جو بزرگ تھے نورانی چہرے والے وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر میرے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں اس شہر میں 3 میرے چہیتوں کے لیے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ساتھیوں سے کہتے ہیں میں 3 چہیتوں کے لیے آیا ہوں، ایک یہ، وہ بھی آئے ہائے ہائے وہ کیسا بیمار ہوگا، یہ تھا میرا چہیتا، یہ بیمار ہوا تو میں اس کی عادت کے لیے آ گیا، اور ایک چہیتا اس کے لیے آیا، اور ایک چہیتی میری اس کے لیے آیا۔ اب ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں اس کے پاس آیا ہوں، یہ کہہ کے وہ بزرگ اس ولی اللہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اس پر، وہ ولی اللہ پر، اور کہتے ہیں آپ اس دعا کو پڑھتے رہا کر، اسے پڑھتے رہنا۔ وہ مریض سے کہتے ہیں دعا اکثر پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں ہر مرض کی شفا اور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ خدا تعالیٰ نے جب اپنا عرش اٹھانے والے حاملان عرش کو حکم دیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ حاملان عرش جو ملائکہ ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرش کو اٹھاؤ تو انہوں نے یہ پڑھ کے اٹھایا، اور وہ اب تک پڑھ ہی رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے دعا۔ بسم اللہ کیا پڑھتے رہیں گے؟ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ جب پڑھنا شروع کیا انہوں نے تو اب پڑھتے ہیں۔ وہ بزرگ نے سر پر رکھ کر یہ کہا اور پڑھ دیا، پڑھ کے دم کیا اور کہا کہ یہ پڑھتے رہو۔ تو آج 7 ان کے جو آئے تھے اس میں ایک مخرب تھے، وہ بزرگ کے ساتھ تھے بالکل دائیں جانب۔ اب وہ پوچھتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا رسول اللہ، تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ دعا دشمن کے مقابلے میں پڑھی جائے، اگر یہ دعا دشمن کے مقابلے میں پڑھی جائے، سوال کرتے ہیں، حضور تو بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کیے، اب وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ دعا دشمن کے لیے پڑھیں، دشمنی کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں پڑھے، تو آپ فرماتے ہیں دشمن کے لیے بھی پڑھ تو دشمن پر فتح حاصل کر لے گا۔ اب یہ مریض، یہ بزرگ سمجھا اللہ یہ سرکار ہیں، اٹھ کے خطبوں پہ گرتے یا رسول اللہ، ہائے 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 کیسا مرض ہے، یہ ملا ہے درد نصیب سے، اسے نسبتیں ہیں حبیب سے، یہ ملا ہے درد نصیب سے، آپ ہمیشہ پڑھتے تھے ہمارے، یہ ملا ہے درد نصیب سے، اسے نسبتیں ہیں حبیب سے، گلے حبیب طبیب سے، یہ شعار اہل وفا نہیں۔ تو اب وہ قدموں پہ گرتے ہیں، قدموں پہ گر کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں بات آتی ہے جو سوال کیے یا رسول اللہ یہ دعا دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ صدیق اکبر ہوں گے، ان کے دل میں خیال آتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے چچا حمزہ ہیں، یہ سوچتے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ صرف سوچتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے چچا حمزہ ہیں، پھر مسکرا کے دیکھ کے کہتے ہیں اپنی بائیں جانب دیکھ کے کہتے ہیں یہ سب شہداء ہیں، یہ سب شہداء ہیں، یہ حمزہ ہیں، یہ شہداء ہیں، پیچھے بتا کے بتائیں یہ اولیاء اللہ ہیں۔
ہم سب تیری عادت کے لیے آئے. یہ کہہ کے وہ مجمع غائب ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا خواب ہے اور خواب میں حضور کو دیکھ کے حضور کے اقوال پر شک لائے گا. تیری بیداری مٹی میں مل جائے گی, تیری قسمت برباد ہو جائے گی. یہ ولی اللہ کا خواب. وہ کہتے ہیں نیند سے جب میں بیدار ہوا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں کوئی مرض کی علامت بھی نہیں رہی. خدا کی قسم کھا کے کہتے بس مجھے مکمل شفا حاصل ہو گئی. تو میں آپ کے لیے یہ عمل لے کے آیا ہوں. ہر مرض کے لیے یہ کافی ہے. ہر دشمن کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے دعا کافی ہے. آپ سب یہ یاد کر لیں. یہ وظیفہ آپ ہر جو بھی ابا کا مرید جہاں جہاں بیمار ہے اللہ کے لیے یہ دعا پڑھے. میری گزارش ہے آج ہی سے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. وہ دعا پھر سے سن لیجئے. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوت الا باللہ. بس جہاں جہاں مریض ہے وہ پڑھ لے. اے اللہ اس کے مرض کو دور فرما دے. مولا جو ہمارے مریض ہیں اس دعا کا واسطہ, حضور کی آمد کا واسطہ, حضرت حمزہ سید الشہداء کا واسطہ, حضور کے ساتھ جو اصحاب تشریف لائے ان کا واسطہ, مولا تیرے اولیاء کا واسطہ, اس ولی کا واسطہ جن کو اس دعا سے صحت ملی. مولا ہمارے مریض کو شفا دے دے. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما دے. مولا ہمارے مریضوں کو اپنی قوت سے شفا کاملہ عطا فرما دے. مولا اسی آن ان کے مرض کو ختم کر دے. جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو قائم رکھ. مولا جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو قائم رکھ. ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کو مرگ مفاجات سے بچا, بیماریوں سے بچا, آفتوں سے بچا, رنج سے بچا, دکھ سے بچا, خوف سے بچا. مولا تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.